السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 7 فروری 2020 ہے۔ آج کی خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس کی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ جو لے رہا ہے حلال ہے یا حرام ہے یا ناجائز ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حرام مال سے بچائے، آمین۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ جوازات سے بہت سارے لوگوں نے ٹویٹر پر یہ سوالات کیے کہ ان کے پاسپورٹ ان کے کفیلوں اور کمپنیوں کے پاس ہیں، اب وہ اس سلسلے میں کیا کریں۔ اس بارے میں واضح طور پر جوازات اور وزارت عمل نے یہ اعلامیہ کئی مہینے پہلے بھی جاری کیا تھا کہ ایسی تمام کمپنیوں کے خلاف اور کفیلوں کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی جو اپنے غیر ملکی ملازمین کے پاسپورٹ اپنے پاس ضبط کر کے رکھتے ہیں۔ یہ وزارت عمل کے قوانین کے مطابق نہیں ہے۔ وزارت عمل جو کہ تمام لیبر قوانین کو اچھے طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے، ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، انہوں نے تمام کفیل کمپنیوں سے کہا تھا کہ لازمی طور پر اپنے ملازمین کے پاسپورٹ ان کے حوالے کریں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لاء کے لحاظ سے بھی درست نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب لیبر لاء کے لحاظ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا باقاعدہ ممبر بن چکا ہے۔ اس بارے میں وہ تمام کفیل اور کمپنیاں جو اپنے ملازمین کے پاس اب پاسپورٹ رکھیں گی، ان کے خلاف 10,000 سے 20,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ کی کمپنی اور کفیل آپ کے پاسپورٹ آپ کے مانگنے کے باوجود نہیں دیتے تو اس سلسلے میں آپ کو چاہیے کہ اس کی کمپلین 19911 جو کہ وزارت عمل کا ہیلپنگ نمبر ہے اس پر بھی کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کو بہت زیادہ اس سلسلے میں آگے بڑھ کر کام کرنا ہے تو وزارت عمل کے کسی بھی قریبی آفس جا کر اس بارے میں شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں 24 گھنٹے اب جو مارکیٹیں کھلنے جا رہی ہیں، اسی بنیاد پر سعودی وزارت محنت نے نائٹ شفٹ میں کام کرنے والے ملازمین کے حقوق کو واضح کرتے ہوئے ان کے حقوق کو پورا کرنے پر زور دیا ہے۔ نائٹ شفٹ کے ملازمین کے حقوق کیا ہیں، اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ وہ ملازمین جو کسی بیماری کا شکار ہوں، ان سے نائٹ ڈیوٹی نہیں لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نائٹ شفٹ کے ملازمین سے تحریری رضامندی لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسے تمام ملازمین جن کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ نائٹ ڈیوٹی کر سکیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی میڈیکل رپورٹ اپنی کمپنی میں لازمی پیش کریں۔ قانون کے مطابق ملازمین سے نائٹ ڈیوٹی لینے والے ادارے اور کمپنیاں اپنے ملازمین کی صحت کا مکمل طور پر خیال رکھیں گی اور تمام یقینی طبی سہولیات انہیں فراہم کریں گی، انہیں کسی بھی قسم کی مشکلات میں مبتلا نہیں کریں گی۔ وہ خواتین جو بچوں کی مصروفیت کی وجہ سے رات کا کام نہیں کر سکتی، انہیں رعایت دی جائے گی۔ حاملہ خواتین سے نائٹ ڈیوٹی نہیں لی جا سکتی ہے۔ سب سے اہم حق جو صرف نائٹ شفٹ کرنے والوں کو حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ ان ملازمین کو اضافی مراعات دی جائیں۔ رات کی ڈیوٹی پر پہنچنے والوں کو مناسب ٹرانسپورٹ دی جائے۔ اگر ٹرانسپورٹ دینا کمپنی کی پالیسی میں شامل نہیں تو نائٹ شفٹ کے ملازمین کو اضافی الاؤنس لازمی دیا جائے۔ کسی بھی ملازم کو 3 ماہ سے زائد نائٹ شفٹ میں رکھنا وزارت محنت کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو اب ان 24 گھنٹے کھلنے والی شاپس میں کاروباری اداروں میں کام کریں گے، ان حقوق سے اچھے طریقے سے وہ واقف ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ اپنے حقوق سے واقف نہیں ہیں تو کسی بھی طور پر اپنے حقوق ریاض پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں گھروں کے تالے توڑ کر چوری کرنے والے 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ دونوں شہری غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں کے گھر میں گھس کر قیمتی اشیاء چوری کرتے تھے۔ ان دونوں کے بارے میں پولیس کو بہت سی شکایات موصول ہو رہی تھیں۔ پولیس نے کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور تجربے کی بنیاد پر ابتدائی خاکے تیار کر کے دونوں لڑکوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس پر ہم پولیس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں امن و امان کی بڑی ضامن یہی پولیس ہے۔ اب تک کی تفتیش سے پتہ چلا ہے کہ دونوں نے الاسکان، الوزارات، الصحافہ، الحمرا اور غرناطہ کے علاقوں میں 7 وارداتیں کی تھیں اور ان وارداتوں میں انہوں نے 9 لاکھ ریال کے قریب سامان چوری کیا تھا، جو کہ ایک بڑی مالیت ہے۔ پولیس نے ان سے یہ تمام سامان بھی برآمد کر لیا ہے۔